اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بیسٹ آف لک، مبارک ہو۔ ہر گھر میں ہر کسی کو چھوٹی بڑی خوشیاں کبھی کبھی دن میں یا دوسرے دن میں اللہ تبارک تعالیٰ دیتے رہے ہیں۔ بیسٹ آف لک آئی کہاں سے یہ نہیں سوچتے۔ جب ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے الحمدللہ ہمیں رب نے ہمیں سوچتے رہے، ہمیں رب سے یہ سوچتے رہے اب سب ٹھیک ہے، کوشش اور محنت سے بیسٹ آف لک ہوئے الحمدللہ۔ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جو کچھ ہمیں خوشیاں ملتی ہیں اس میں ہمیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، بعد پھر بیسٹ آف لک، بعد پھر مبارکبادیاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمیں باہر کہیں خوشیوں میں جانا آنا ہوتا ہے، ہمیں گھر میں کہیں خوشیاں ملتے ہیں، ہمارے بڑوں سے ہمارے چھوٹوں سے خوشیاں ملتے ہیں، یہ سب بیسٹ آف لک ہیں، یہ سب مبارکبادیاں ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اسے ماشاء اللہ سب سے پہلے پڑھیں، بعد بیسٹ آف لک بولیں، بعد مبارکباد دیں۔ الحمدللہ اللہ کی بے حد اہم نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر کہاں ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو محنت کر کے اب اپنی اسکول میں بیبی سٹنگ سے لے کر کالج میڈیکل تک پہنچ گئے الحمدللہ۔ سب کو اپنی اپنوں کو سے بڑھ کر تب جا کے سب خوشیاں ملتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑا پڑاؤ پار کر لیے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، بیبی سٹنگ سے لے کر کالج اور ڈگری تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ ہر دن ہر سال کتنے سال گزرنے کے بعد اب آرام کرنے کا موقع آتا ہے، اب ٹھنڈی سانس لیتے ہیں الحمدللہ، بڑا پڑاؤ پار کر لیے۔ مبارک ہو جو پورا پڑاؤ پار کر لیے۔ اب کوئی اور کچھ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، جو پوری پڑھائی کی کہانی ہے 100% کروڑوں سے بھی زیادہ بڑی کہانیاں ہیں۔ کچھ بھی ہو، کتنی بھی تکلیف ہو جائے آ جائے، پڑھائی سے نہیں ہٹے، پوری کر کے ہی رہے۔ اب بچوں کو شعور آ جائے، یہ سوچئے اپنے ماں باپ کی محنت مشقت اور اپنے والد صاحب کو کتنی مشقت کتنی محنت بچوں پر لگائے، اور بچے سوچے مجھ پر ایک ایک روپیہ لگائے، یہ بھی سوچئے، اور یہ بھی سوچئے لاکھوں روپے لگائے گئے۔ والدین کے احسانات ادا نہیں ہو سکتے، والدین اور اپنے بچوں کے رشتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو سمجھو اور یہ ایک دوسرے کی قدر کرو الحمدللہ۔ والدین بچوں کے اوپر زیادہ سختی یا دباؤ نہ ڈالیں تو کیا یہ اللہ کے بندے خوشی خوشی سے پڑھیں گے، جئیں گے؟ حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، اس سے بچوں کا ذہن، ان کے رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پڑھنے کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک بیزارگی پیدا ہوتی ہے، اللہ نہ کرے برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس دنیا میں کیوں آیا معلوم نہیں،
یہ بھی سوچتے رہتے ہیں بچے، جہاں دیکھو برائی ہی برائی، گھر میں دیکھو اتنی ڈانٹ نظر آتی رہتی ہے۔ بچوں کے لیے ہر جگہ ان کو اچھا ماحول پیدا کریں تاکہ آنے والی نسلیں ہماری آنے والی نسلیں جھگڑالو نہ ہو، اپنے آپ کو سنبھالو، صحت کے ساتھ رہو، بڑے بچے سب سکون سے رہ سکیں، اپنے گھروں میں اچھے سے جی پائیں گے۔ غصہ آتا ہے اسے کنٹرول کرو، چیخنا مت، چلانا مت، یہ وہ چیزیں توڑنا پھینکنا مت، یہ سب مت کریں۔ بچے بھی یہی سیکھیں گے، اگر کنٹرول نہیں کیے تو اور بڑھ جائے گا۔ چپ رہ جاؤ، ذرا غصے کے وقت میں خاموش ٹھنڈے ہو کر چپ بیٹھ جاؤ، ایک گلاس پانی پیو، ٹھنڈے ہونے کے بعد منہ کھولو، زیادہ خاموشی سے اپنے آپ زیادہ سے زیادہ خوشی اور اپنے گھروں میں ہنستے ہوئے گزارو، مسکراتے ہوئے گزارو۔ اپنی مسکراہٹ سامنے والوں کی بھی مسکراہٹ ہوگی، اپنا غصہ سامنے والوں کو بھی غصہ آئے گا۔ یہ نہ کریں، غصے کی حالت میں کبھی کسی چیز کو توڑنا مت، پھوڑنا مت۔ سب ایسے نہیں رہتے، اچھے بندے بھی ہیں، الحمدللہ اچھے ہی ہوتے ہیں، اچھے بندے امتی بنے۔ الحمدللہ جب ایک بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دیتے ہیں، ہر نماز سے پہلے اذان دیتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کے کان میں اذان اس لیے دیتے ہیں، نماز سے پہلے بچے اولاد اور سب سے پہلے اذان دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ان کے کان میں اذان دیتے ہیں، اور یہ حکم خداوندی ہے، ان کے کان میں پوری اذان دینا ضروری سمجھتے ہیں، دیتے ہیں، دینا چاہیے۔ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ شیطان کی وسوسوں سے بچے روتے ہیں، اس لیے بچوں کو چپ کرانے کے لیے، شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے، ان کی لانگ لائف اچھی ہونے کے لیے ان کے کانوں میں اذان دیتے ہیں۔ جہاں کہیں اللہ نہ کرے کوئی خوف یا ڈر یا زلزلہ وغیرہ ہوں وغیرہ وغیرہ، وہاں بھی اذان دینے کا حکم ہے۔ اذان کی قدر کریں، اذان بہت بڑی چیز ہے۔ الحمدللہ، ہیلتھ فٹنس مینی ہیپی یور لائف۔ الحمدللہ، جینے کے لیے ہمیں خود سہارا بنے، شروع ہی سے ایک نارمل زندگی گزاریں، بچوں کو بھی ایک نارمل زندگی دیں، سیدھی سادی زندگی دیں، اوور نہ ہو، کسی چیز میں اچھا نہیں ہوتا، نہ اوور ڈائٹ اور نہ ایکسرسائز اوور کریں، نارمل جئیں، اور اوور جم بھی نہ کریں۔ آج کل یہ ایک پریشانی کہہ لیں یا ایک وبا کہہ لیں، ایک بیماری کہہ لیں، یا ایک بیماری ہو وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی کہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں اور فٹنس کے پاس سے باتیں کرتے ہیں، اور کوئی کہیں یہ ڈائٹ بتاتے ہیں، وہ ڈائٹ بتاتے ہیں، اس پر اوور بھی کر لیتے ہیں، ہر پیسے دے کر اوور ڈائٹ کر لیتے ہیں۔ ہر چیز میں درمیانی ہی اچھی لگتی ہے، پوری طرح بھوکے رہ لیتے ہیں۔ گھر والے کوئی بہت موٹے ہیں کر کے کہہ دیے، یوں بول دیے، بار بار طعنہ دیتے ہیں تو سب کچھ پکاتے ہیں، سب کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، کیونکہ میں موٹی ہو گئی ہوں، سب بولتے ہیں موٹے ہو گئے ہیں، اس لیے سب کو کھلاتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایک شروع سے ایک حساب سے رکھیں۔ میں ڈائٹ میں ہوں اس لیے میں نہیں کھاتی، یہ بول بھی دیتے ہیں۔ اوور ایٹنگ بھی نہیں ہے اور پوری طرح بھوکے بھی نہیں ہے، ایک انداز سے اپنا حساب سے لے، پوری طرح بھوکے نہیں رہنا چاہیے۔ اوور جم کرنے کے دوران بہت سے چکر آ کر بے ہوش بھی پڑ جاتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے اتنا ایکسرسائز کرا دیتے ہیں، گھر میں بھی کئی مرتبہ چکر آ کر گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
ایکسرسائز کے یہ ڈائٹ کے بیچ میں بہت چلتا ہے، نہ کھاتے ہیں نہ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اس لیے یہ سب ہوتا ہے۔ پیسے دے کر اپنی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے خون کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامنس، پروٹین، کیلشیم، آئرن یہ سب کم ہو جاتے ہیں، وٹامن ڈی بھی اس کے بعد کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نہ کرے بہت سے تکلیفیں، بی پی آ جانے کا خدشہ رہتا ہے، شوگر آنے کا خوف رہتا ہے، تھائرائیڈ آنے کا خوف رہتا ہے۔ یہ کمزوری بہت زیادہ آ جانے کی وجہ سے یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ یہ چھوٹے بچے بھی شروع کر لیے ہیں، میں موٹا ہو جاتا ہوں، میں یہ نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتا، میں موٹی ہو جاتی ہوں، یہ نہیں کھاتی۔ یہ بچی چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ شروع کر لیے ہیں۔ بچے بڑھنے کی عمر ہے، بچے فاؤنڈیشن میں جس طرح ان کو مضبوط کریں گے، ان کی ہڈیاں، ان کے مسلس مضبوط ہوں گے۔ بڑوں کو بھی یہی چاہیے، ان کی ہڈیاں، ان کے مسلس مضبوط کریں، ٹھیک سے پڑھ سکیں، ٹھیک سے جاب کر سکیں، اپنا کام کر سکیں۔ اگر کمزور ہو کر، بے ہوش ہو کر گر گئے تو کیا بنے گا؟ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ یہ بھی بڑوں سے ہی آیا ہے، ان سے ہی سیکھے ہیں۔ اور ہارٹ اٹیک کا بھی خدشہ شروع ہو گیا ہے، اللہ بچائے۔ کتنے ہارٹ اٹیکس بھی ہو گئے ہیں، حد سے زیادہ جم کرانے سے، حد سے زیادہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیکس بھی۔ سانس زیادہ پھول کر ذرا سنبھل کے کریں، تھوڑی سی کریں بس ہے۔ ہماری نماز میں کیا کم فٹنس ہے، کم جم ہے ہماری نمازیں۔ اگر فٹنس کو یاد کریں تو اپنی نفلوں میں لگیں، نمازوں میں لمبے سجدے، لمبے رکوع کریں، اس میں آرام سے بہت اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر ہم ایکسرسائز جو اللہ سے آیا ہے اس پر ہمیں باقی رہیں گے، اس کو فالو کریں گے۔ الحمدللہ ہمارا کھانا پینا بھی ٹھیک سے ہو، جم میں ایکسرسائز میں زیادہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک سے نہیں کھاتے نہیں پیتے۔ پانی کا سب سے پہلے خیال رکھیں، پانی ہمیں چھوٹا سا باٹل رکھ کے، ہمیں کہیں بھی تھوڑا منہ خشک ہو جاتا ہے، ہمیں پانی کی یاد آتی ہے تو پانی تھوڑا پی لیں، چھوٹا باٹل اپنے پاس رکھیں۔ پھل فروٹس، سبزیاں، ساگ، ہر چیز کھائیں، ایک اعتدال سے کھائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری اتنی ساری سر سے پیر تک کی بلڈنگ کو سب کچھ ہونا، آئرن بھی ہونا، سیمنٹ بھی ہونا، اسے سب کچھ ہونا ہے، کیلشیم بھی ہونا، ان چیزوں سے ہماری بلڈنگ کھڑی ہے۔ ایک حساب سے رکھیں، زیادہ کنٹرول نہ کریں، نہ کروائیں۔ ڈائٹ کے نام پر پوری طرح مشکل میں ڈال دیے ہیں، سوچنے پر ہی بہت پریشانی ہوتی ہے، کیا کریں کوئی نہیں سمجھتا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، گھر پر ہی ایک اندر کے کہیں کونے میں 2-4 ایکسرسائز کے چیزیں لگوائیں۔ باہر پیسے دے کر جانے سے وقت بہت بچ جاتا ہے، تو گھر پر بھی آرام سے کر لے سکتے ہیں۔ بولتے ہیں چاول، چینی، بیکری چھوڑ دیں، لیکوڈ لیں۔ چاول، چینی یہ سب پہلے کے لوگ بہت آرام سے کھاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک تھوڑا کبھی ہمیں ہر دن تو یہ نہیں کھاتے، کبھی کبھی ہم کھا لیں گے تھوڑا، کیا کچھ نہیں ہوگا۔ اور کچھ بھی ہم پکاتے ہیں تو اوور کک کر دیتے ہیں، خوب گلا دیتے ہیں۔ یہ اوور کک نہ کریں، آدھا گلائیں، ترکاری بھاجی کچھ بھی ہو، ایک آدھا گلائیں بس، اسے اسے گلا کے گیدا نہ بنائیں، اسے تھوڑا سا 1 سیٹی دے کر اتاریں بس۔ خوب گلا کر کھاتے ہیں، یہ نہ کریں، ہاف بوائل کر کے ہی کر لے، جیسا انڈا ہاف بوائل کرتے ہیں اسی طرح ہر چیز ہاف بوائل کریں، یہ بہت اچھا ہے، ہمیں کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ زیادہ گل گیا تو ہمیں چبانے کو کچھ نہیں ملتا، صرف نگلنا ہے۔ نمک بھی تیز نہ ہو، مرچی کا بھی تیز نہ ہو، میٹھے میں شکر بھی زیادہ میٹھا نہ کریں، یہ سب
یہ زیادہ نمک کا تیز، زیادہ مرچی کا تیز، زیادہ میٹھے کا تیز، میٹھا کی عادت کم شکر ڈال کر کھا سکتے ہیں، کھانے میں اچھا لگتا ہے، بعد میں مشکل اللہ نہ کرے، اللہ ہر بیماری سے سب کو بچائے، صحت کو بچا کر رکھنا ہمارا کام ہے۔ آج ڈائٹ کے نام پر بہت سے بیماریاں، صحت میں خرابیاں بہت ہو چکی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اچھی صحت مند انسان نے ڈائٹ کے نام پر خون کی کمی ہو رہی ہے، بال جھڑ رہے ہیں، اسکن خراب ہو رہی ہے، ڈائٹ کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے، اپنے آپ کو کمزور اور جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا ہر طرح کی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں مہیا کر رہے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں، اپنے خزانے سے دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں اس کو کھانا چاہیے۔ اس طرح اللہ ہمیں نعمتوں کا خوب قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اچھی سمجھ دے، اچھی دین کی سمجھ دے، اچھی اسلامی سمجھ دے، اچھی دین میں نکھرے، اپنے اپنوں کا صحت کا خیال رکھیں، سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، یہ سب خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو خوشیاں دے، سب کو بیسٹ آف لک دے، اللہ سب کو مبارکباد دے، تبھی تو انسان آپس میں بیسٹ آف لک بس مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی دین پر ہمیں سوچیں، ہمیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بخشش نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ کہ ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں سے بچ کر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ یا الہی جو کوئی مصیبت میں ہے اس کی مصیبت کو دور فرمائے، جو کوئی غم میں مصیبت میں ہے اور ان کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کے قریب جانے سے بھی اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے اور سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ کوئی تنگ دستی ہے، اللہ تنگی میں ہے تو اسے آسانیاں بنا دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔